پر مسلمانوں کی طرف سے جنگ چھیڑی گئی تھی، اور یہ جو جنگ ہوئی تو پہلی جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد 1,70,00,000 ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے حوالے کے مطابق، اور دوسری جنگ عظیم میں 5,60,00,000 معصوم مارے گئے۔ اور تعجب کریں گے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر یہ رقم درج عام طور پہ ریکارڈ کیا ہوتا ہے اچھے کاموں میں ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ معصوموں کے مرنے کی تعداد سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوئی، جس کے اندر 5,60,00,000 لوگ مارے گئے، معصوم لوگ مارے گئے۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے اسلام کے بنیاد پر بھی نہیں ہوئی، اور نہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہوئی، نہ مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی۔ تو ایسے وقت پر جو بھی دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب بم برسایا گیا تو اس وقت پر 80,000 جاپان کے اندر ہیروشیما پر جب چھوٹا ملک اس کے 80,000 لوگ مر گئے، معصوم لوگ۔ اور ہٹلر نے بھی جو جان لی تھی، ایک تھیوری کے مطابق 1,00,000 یہودی مارے گئے اس کے اندر۔ یہ سارے چیزوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو دہشت گردی کے جو بھی واقعات ہیں، تو بہرحال جن الفاظ میں بھی ابھی چاچا نے کہا، میں چاہتا تھا کہ اور بھی انفارمیشن سامنے آ جائے، چاہے مسلم کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرے یا غیر مسلم کرے، اسلام دونوں کو بھی کنڈم کرتا ہے۔ اگر مسلمان کہتا ہے 2+2 5 اور غیر مسلم کہتا ہے 2+2 5، ہم کہیں گے دونوں بھی غلط۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان کہہ رہا ہے غیر مسلم، 2+2 5 جو بھی کہے گا غلط ہوگا۔ 2+2 4 اگر کوئی غیر مسلم کہہ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ 2+2 4 یہاں پر سے۔ جو آدمی جس مسئلے میں صحیح رہے گا ہم کہیں گے بھائی اس مسئلے میں آپ صحیح ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، کیوں یہ بات ہم اپنے من سے نہیں کہہ رہے، قرآن مجید نے کہا کہ ہم کوئی بات کہیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کو دشمنی اس حد تک آمدہ نہ کرے کہ تم انصاف کھو بیٹھو، انصاف کرو۔ تمہارے خلاف بھی اگر کوئی بات پڑتی ہے تب بھی حق کی بات تو، انصاف کی بات تو۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے تاکہ چاہے مسلم چاہے غیر مسلم کوئی بھی اگر دہشت گردی کے واقعے میں مبتلا ہوتا ہو تو ہم مذہبی کتابوں کے حوالے دے کر یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا کام چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے، یہ دونوں کے دونوں کو بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اس کے بعد ایسے واقعات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہمارا کام تو کام کرتے چلے جانا ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ان کا جو کام ہے وہ اہل خرد جانے، اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا، آ کر بعض اوقات صاحب نے آ کر مجھ سے کہا یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں بیان سے کچھ نہیں ہوتا، بیانوں کا آج کے دور میں کچھ بھی پیدا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی جب سے آپ مجھ سے جو کہہ رہے ہیں یہ بھی تو بیان ہی ہے، آپ بھی تو بیان ہی کر رہے ہیں۔ بیان کا فائدہ تبھی تو آپ آ کے میرے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ علم اور بیان، اور ہٹلر نے تو فوجیوں کے ہاتھ کو ہاتھ رکھ کے اس نے کسی پر بھی گولی نہیں چلائی، فوجیوں کا اس نے دماغ بنایا، پروگرامنگ کی اس نے، نتیجے میں فوجیوں نے اپنے ہاتھ سے گولی ماری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرامنگ کرنا بہت بڑا مفید ہوتا ہے۔ تو ہم دہشت گردی کے خلاف پروگرامنگ کر رہے ہیں تاکہ وہ سارے افراد جن کو دہشت گردی کی عادت پڑ چکی ہو، چاہے وہ بعض سیاستدان ہو، گندی سیاست چلنے والے بعض سیاستدان ہو، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو بات غلط ہے بالکل غلط ہے، اور جن کو بھی دہشت گردی کی عادت پڑ چکی ہے، گلی کوچوں نکڑوں میں معصوموں کو مارنا، بم برسانا، جو کوئی بھی ہو، ہم ان کی پروگرامنگ کر رہے ہیں ایسے بیانوں کے ذریعے سے، کیونکہ جب پروگرامنگ ہوتی ہے تو آدمی کا ڈیسیشن صحیح بتاتا ہے۔ ہم وہ ڈیسیشن صحیح کرنے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں تاکہ پروگرامنگ صحیح ہو جائے، اور دنیا کے اندر جیسا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ زمانہ بگڑا ہوا تھا اور عرب کے لوگوں پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہاں پر حکومت کی اور لوہا منوایا، کہا کہ قرآن مجید میں وہ طاقت ہے کہ وہ جاہلیت والے لوگوں کو پلٹ سکتا ہے۔ تو میرا ایمان یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم دنیا کے ہر جگہ کے فسادات کو بھی نمٹ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں ہمارے مسلم بھائی غیر مسلم بھائی سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو سلیبس آف پیس ہے، دنیا کا سب سے بہترین سلیبس جو ہے امن کو پھیلانے والا ہے، اس قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لیں، جتنا ہو سکے ڈائریکٹ عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں، یا کم سے کم آتھینٹک ترجمے، آتھینٹک ترجمے کیا ہے؟ صحیح انٹرنیشنل جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے، یا ڈاکٹر محسن علی خان صاحب کے ترجمے، یہ ترجمے کا آپ ڈائریکٹ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ امید کے بھائی کا جواب مکمل۔ دوسرا سوال بہنوں کی طرف سے، میں نے اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔
جو اسلام میں ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ٹیررزم میں جب بھی کوئی مجرم پکڑے جاتے ہیں یا پھر کچھ بھی ہوتا ہے تو لسٹ میں نام صرف مسلمانوں کا ہوتا ہے. تو پھر یہ کیا چیز ہے, یہ سب کیوں ہے کہ مسلمان ہی ہے یا پھر یہ کوئی پلاننگ کے تھرو ہوتا ہے, اور اس کا ایگزیکٹ فیکٹ ہے کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بہن صاحبہ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً اخبار میں کسی نہ کسی مسلمان کا نام آ جاتا ہے. یہ سوال کا میں جواب دوں گا, اور اس سے پہلے کے سوال کا ایک پوائنٹ باقی رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ اصول بتاتا ہے. سورہ نساء نمبر 4 کا آیت نمبر 83 میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یعنی امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو, جب مسئلہ اجتماعیت کا ہوتا ہے, کسی ملک کا ہوتا ہے, تو ایسے وقت پر ہر ایک انڈیویجل کو اپنے مشورے اور ہر ایک انڈیویجل کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قرآن مجید کا اصول ہے, اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سب کو مل کر چاہیے کہ وہ اتھارٹی تک اپنی بات پہنچا دے, اور اتھارٹی کی ذمہ داری ہے, عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض نبھا کر جسٹس قائم کرے. کیونکہ بھائی نے شاید یہ جملے, کیونکہ الفاظ واضح نہیں تھے کہ بعض ممرا یا بعض ایریوں میں جنہوں نے پناہ دیا ہے, تو ایسے وقت پر ہم انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا معاملہ اور اپنی اچھا اور اپنا فیور اتھارٹی کے لیے رکھتے ہیں. ہم اتھارٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جو ذریعہ ممکن ہو ذرا برابر وہ قائم کرے, اور ہم ان کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے اگر ہمارے بیانوں کی ضرورت ہے تو ہم بیان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے ATS میں جا کر اینٹی ٹیررزم اسکواڈ میں لاسٹ ٹرپ میں جب آیا تھا 1.5-2 مہینے پہلے, اینٹی ٹیررزم اسکواڈ میں جا کر میں نے گفتگو کی, اور جا کر میں نے بتایا کہ اصل اسلام کیا ہے. سننے والے 20 کے 20 نان مسلم تھے, بٹو لگائے ہوئے تھے. بیان سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بات بتائی بہت اچھی پوائنٹ بتایا آپ نے, اور کاؤنسلنگ میتھڈ میں نے ان کو ابھارا کاؤنسلنگ میتھڈ میں کہ جو کوئی بھی دہشت گردی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو ڈرا دھمکانے کے بجائے ان کو کاؤنسلنگ کا طریقہ کام آئے گا. اور خاص طور سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی چینل چل رہے ہیں اس میں 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کا سلاٹ رکھا جائے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا وہ سلاٹ مقرر ہو جہاں سے ہر مذہب کے ایک بڑے کو بلایا جائے, اور مذہب کے بڑے جو ہوتے ہیں اور ہر مذہب کے بڑے جو ہوتے ہیں, پجاری ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے پورے انڈیا میں خطاب کروایا جائے. اس طریقے سے کاؤنسلنگ کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور باقی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اجازت نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور کوئی بھی ذمہ داری والی بات عام آدمی کہہ دے. ہم اپنا معاملہ اتھارٹی کے حوالے کرتے ہیں اور جج کے حوالے کرتے ہیں. اگر کوئی جج یا کوئی بھی اتھارٹی اب صحیح فیصلہ نہیں کرتا, انصاف نہیں کرتا, تو ہم یہ معاملہ پورے مالک یوم الدین کے حوالے کر دیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب کا انصاف دینے والے ہیں, بہترین انصاف دلانے والے ہیں. بہن صاحبہ نے بڑا بہترین جملہ کہا کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو نتیجے میں مسلمان کا نام لے لیا آتا ہے. آپ تعجب کریں گے, ادھر واقعہ ہوتا ہے, جج ابھی اس مجرم کا چہرہ بھی دیکھتا نہیں ہے. بیچارہ جج ابھی مجرم کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا. میڈیا والے کہتے ہیں فلاں مجرم ہے, فلاں مجرم ہے, فلاں مجرم ہے, فلاں آدمی ہوگا, فلاں آدمی ہوگا. نتیجے میں معاشرے کے اندر دہشت قائم کر دیتے ہیں. میں ہر میڈیا کو برا نہیں کہتا, کیونکہ میں جو استعمال کر رہا ہوں یہ بھی میڈیا ہی. میڈیا کے بعض گوشے اپنا بزنس چلانے کے لیے, اپنی سیاست چلانے کے لیے, یا اپنا اخبار بیچنے کے لیے, معمولی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے خون کو سستے داموں میں بیچ رہے ہیں. ایک تو اس کے اندر میڈیا کا رول ہے, اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو لاکھوں سے پہلے اپنی خبر لیں. اگر جتنا بھی میڈیا پایا جاتا ہے, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو, ویڈیو بیس ہو یا آڈیو بیس ہو, جتنا بھی میڈیا پایا جاتا ہے اس کے پیرالل لائن پر ہم کو اسلام میڈیا قائم کرنا چاہیے. اگر آپ کا اپنا ایک میگزین ہوگا جو پورے ہندوستان میں پاپولر ہوگا, اگر آپ اردو میں کہتے ہیں, انگلش میں ایلیگیشن آتا ہے, ہمارے بہت سارے مسلمان اردو پیپروں میں جواب دیتے ہیں, کون جواب پڑے گا آپ کا؟ اسلام پر اعتراضات ریپیوٹیڈ پیپروں میں آتے ہیں, اس کے جوابات لوکل لیول پر جو پیپر چلنے والے انگلش میں اس میں جوابات آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس لیول پر آپ کے خلاف اخبار ٹھہرا ہوا ہے اس لیول پر مسلمان 20 کروڑ کی آبادی میں, پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم میگزین ڈال سکتے ہیں.
जब आपका अपना एक मैगजीन होगा, जब आपका अपना एक न्यूज चैनल होगा, जब आपका अपना एक न्यूज पेपर होगा, तो सामने वाला कोई भी खबर डालने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। अब लोग इतने दार है, जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, परिंदों को देखता हूं तो मिलकर चलते हैं, बकरों को देखता हूं तो मंदों में चलते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई खाइब नजर नहीं आता जो उनको एक सिर्फ में लेकर चलते हैं। और मुसलमान आपस में मसलकी झगड़ों में है। गैर मुस्लिम मुस्तशरिकीन पौने 2 दिन में 2 किताबें इस्लाम के खिलाफ लिख रहे हैं। जवाब में हमारे पास इस्लाम के डिफेंस में एक दिन में एक किताब भी नहीं है। इख्तिलाफी मसाइल पर किताबें भरी हुई हमारे पास, लेकिन इस्लाम के डिफेंस में और इस्लाम के तारुफ में हमारे पास अच्छे टाइटल की किताबें मौजूद नहीं है हमारे पास। और आपसी मसलकी इख्तिलाफात, अगर बाल कहते भाई इख्तिलाफात चूंकि पाए जाते हैं, इत्तेहाद नामुमकिन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन के खातिर यहूदियों से आपने मुआहदा किया, तो मसलक वाले क्या आपस में मिल्ली मसाइल